إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون یہ نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے اور سال نو پر مبارکبادی کے پیغام دینا اس کا کوئی شرعی اصل نہیں ہے، تو بتا آپ دعا کر سکتے کہ اللہ رب العزت یہ سال برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، عالم اسلام کو نصرت اور مدد سے ہمکنار فرمائے۔ لیکن سال نو کا آغاز جو ہے وہ بعض مقامات پر بدترین طریقے سے ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب سال شروع ہوتا ہے تو شیطان دو قسم کے لوگوں پر اپنا تسلط قائم کر کے ان سے ایسے کام کرواتا ہے جو دین کے خلاف ہیں، دین سے ثابت نہیں، بلکہ بعض چیزیں کفر کی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو خانوادہ رسول کی شہادت کی حجت لے کر سینہ کو بھی
ماتم اور طرح طرح کے غیر شرعی امور کا ارتکاب کرتی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو خانوادہ رسول اور خاص طور پہ علی مرتضیٰ امیر المومنین پر تبرہ کرتی ہے اور انہیں سب و شتم سے نوازتی ہے۔ یہ جماعت عباضی یا خارجی کہلاتے ہیں، جن کا آج مقام وجود عمان کا علاقہ ہے۔ تو محرم کا آغاز ان دو قبیح ترین بدعات پر ہوتا ہے۔ ایک جماعت ماتم اور سینہ کوبی کے ذریعے اس مہینے کا اس سال کا آغاز کرتی ہے اور صحابہ کرام پر سب و شتم اور تبرہ کرتی ہے، اور ایک جماعت جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کرتی ہے۔ تو یہ سال نو کا آغاز ہے بعض لوگوں کی طرف سے، اور وہ لوگ بڑی عافیت میں ہیں جو ہر موقع پر ہر خطے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو قبول بھی کرتے ہیں، انہیں اپناتے بھی ہیں، اور انہیں پر اکتفا کرتے ہوئے اچھے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کا مقام بیان فرمایا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اس مقام پر صحابہ کی تقسیم ہے۔ ایک وہ صحابہ جو فتح سے قبل اسلام لائے، جہاد کیا، مال خرچ کیا۔ دوسرے وہ صحابہ جو فتح کے بعد اسلام لائے اور جہاد کیا اور مال خرچ کیا۔ فتح سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں، دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا صلح حدیبیہ جس کو بھی قرآن نے فتح کہا ہے، یا فتح مکہ اسے بھی قرآن نے فتح کہا ہے۔ صلح حدیبیہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ فتح مکہ ہے؟ ہم صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ جب 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، راستے کھل گئے، راستے محفوظ ہو گئے، یہ عظیم فتح ہے، دعوت کے اسباب ہمیں مہیا کر دیے گئے، یہ فتح مبین ہے۔ تو فتح سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ ہے۔ قرآن نے فتح مکہ کو فتح قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، یا فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ تو صحابہ کی تقسیم ہے، کچھ وہ صحابہ جو فتح سے قبل اسلام لائے، جہاد کیا اور مال خرچ کیا، اور کچھ وہ صحابہ جو فتح کے بعد اسلام لائے اور جہاد کیا۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو فتح سے قبل اسلام لائے اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت اونچا۔
ان کا مقام بہت اونچا ہے. وہ فتح سے قبل اسلام لانا یہ جان جوکھوں کا کام تھا. اسلام کی غربت کا دور تھا، اور اس موقع پر مال خرچ کرنا، اور جب جہاد فرض ہوا تو جہاد کرنا، یہ اس اولی جماعت کا کردار تھا. جو فتح کے بعد اسلام لائے یہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو فتح سے قبل اسلام لائے. جو فتح سے قبل اسلام لائے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، جہاد کیا، مال خرچ کیا. جن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ سابقین میں سے جو فتح سے قبل اسلام لائے. جو فتح کے بعد اسلام لائے ان کا اسلام بھی بڑا مستحسن اور قابل قبول ہے، مگر وہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے جو فتح سے قبل اسلام لائے. اگلا جملہ قابل غور ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہو، فتح سے قبل والوں اور فتح کے بعد والوں سے بھی سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. یہ قرآن کا اطلاق ہے. ان صحابہ کی یہ تقسیم درجے میں فرق ہے، مگر جنتی سارے ہیں. جنت میں سب داخل ہوں گے. یہ قرآن کا حکم عام ہے. اب جو لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے منکر ہیں. بغض رکھنے والے کون ہیں؟ کچھ لوگ حب علی میں جو ہیں وہ گرفتار ہونی چاہیے، مگر بغض ابو بکر، بغض عثمان، بغض عمر اس میں پیش ہے. اور کچھ لوگ حب ابو بکر تو کرتے ہیں، حب عمر بھی کرتے ہیں، مگر بغض علی میں مبتلا ہے. یہ دونوں پارٹیاں اس حکم عام کی منکر ہیں. ظاہر ہے کہ انکار قرآن کفر بہت بڑا المی ہے. یہ طعن تو نبی علیہ السلام کی ذات میں. نبی علیہ السلام کے شاگرد کیسے نکلے؟ غیر گزرے یہودی لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے بہترین لوگ کون تھے، وہ کیا جواب دیں کہ اصحاب موسیٰ، جن کو موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا شرف ملا. عیسائیوں سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، جواب دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے ساتھی، جن کو عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا شرف ملا. ان سے پوچھو کہ نبی علیہ السلام کی امت کے سب سے بدترین لوگ کون ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ جن کو نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل ہو. یہ طعن اللہ کے نبی کی ذات ہے. ان کے شاگرد آگے چل کر کیسے نکلے؟ اللہ کیا فرمایا؟ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون خبیر. یہ بات کوئی ہوائی بات نہیں، کوئی سرسری بات نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. یہ اس ذات کی گواہی ہے کہ جس نے تمہاری ایک ایک بات سن رکھی، ایک ایک عمل دیکھ رکھا ہے. تمہارے دن دیکھیں، تمہاری راتیں دیکھیں، تمہارے سفر دیکھیں، تمہارے حضر دیکھیں، تمہاری خلوت دیکھی، تمہاری جلوت دیکھی. اس ذات کا فیصلہ کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب جنتی، سب کی جنت ہوئی. یہ اس ذات کا اعلان ہے. یہ اعلان کوئی سرسری اعلان نہیں، کوئی جذباتی اعلان نہیں. اللہ ایک ایک عمل سے باخبر، ایک ایک بندے کے عمل سے باخبر. مگر اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کے جنتی ہونے کا اعلان کیا اور فیصلہ فرمایا؟ تو اس لیے کہ اللہ ان کے عمل کو دیکھ چکا، ان کے کردار کو چیک کر چکا، ان کے دلوں کو چیک کر چکا، ان کے عقیدوں کو، عمل کو، خلوتوں کو، جلوتوں کو، راتوں اور دلوں کو چیک کر چکا۔ اس ذات کا اعلان اور فیصلہ ہے یہ سب جنتی۔ بڑا سری اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، تین پارٹیاں ہیں جن سے اللہ راضی، جن کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کی جنت ہے۔ تین پارٹی، چوتھی کوئی پارٹی، دو گزر چکے ہیں اور تیسری موجود ہے، آگے آ سکتی ہے۔ دو گزر چکی، ایک ہے مہاجرین کی جماعت جنہوں نے دین کی خاطر اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ دوسرا انصار کی جماعت جنہوں نے آنے والوں کا استقبال کیا، گھروں کے دروازے کھول دیے، کاروباروں میں شریک کر لیے، ان کی ضیافت کی، ضیافت کا حق ادا کر دیا، حتیٰ کہ جن کی دو بیویاں تھیں اپنے مہاجر بھائی کی خاطر ایک بیوی کو طلاق دینے پر تیار ہو کہ تم نکاح کر لو اس سے۔ اس طرح محبت ہے نچھاور کی۔ یہ سابقین اولین مہاجرین اور انصار، اللہ ان سے راضی، اور یہ دونوں جماعتیں گزر چکی۔ مہاجرین ان کا دور بھی ختم ہو گیا اور انصار کا۔ تیسری جماعت کون سی؟ جو اچھے طریقے سے ان کی پیروکار بن جائے، ان کے منہج کو اپنا لیں، ان کے عقیدے کو اپنا لیں، ان کے ایمان کو اپنا لیں۔ قیامت ہے یہ جماعت، قیامت تک آ سکتی، کسی ایک مقام پر جمع نہیں، دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی عرب میں، کوئی عجم میں، کوئی مشرق، کوئی مغرب۔ ان کے منہج کے پیروکار ہو، ان کے عقیدے کے پیروکار، ان کی سیاست کے پیروکار، اللہ ان سے راضی۔ وہ تین پارٹی ہیں جن سے اللہ کی رضا، چوتھی کوئی پارٹی، یا انصار یا مہاجرین، یہ دونوں جا چکے۔ کون باقی بچا؟ جو ان کے منہج کے پیروکار، مانا جو پیروکار نہ ہو اللہ ان سے راضی نہیں، چہ جا کے پیروکار بھی نہ ہو اور سب کو شتم کرے، گالی گلوچ کرے، کیچڑ اچھالے، وہ تو دھتکارے ہوئے لوگ، اللہ ان سے کیسے راضی ہو سکتے؟ ہاں ان کے منہج کے پیروکار ہوں، ان سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے طریقے کو اپنانے والے ہوں تو اللہ ان سے راضی۔ یہ تین جماعتیں جن سے اللہ کی رضا، جنتوں کے وعدے ہیں، جنتوں کے خلود کے وعدے، ہمیشہ رہنے کے، تو قابل غور ہے یہ بات۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا عرضا من بعدی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا، اپنی تنقید کا۔ کتنے بد عناصر ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیچڑ اچھالتے اور بکواس یہ کرتے ہیں کہ یہ تاریخی حقائق، ہم تاریخ سے بات کر رہے ہیں۔ سن لو، صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کرام قرآن اور حدیث کی شخصیات ہیں۔ جو بات کتاب و سنت نے کر دی صحابہ کے بارے وہ پتھر پر لکیر، اور جو بات تم اپنی خود ساختہ تاریخ سے حوالوں سے کرتے ہو، صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہو، امیر معاویہ پر زبان درازی کرتے ہو جو کاتب وحی۔ جناب یہ تاریخی حقائق ہے، تو صحابہ کتاب و سنت کی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ میرے صحابہ کے بعد، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ من احبهم فبحبی احبهم من احبنی فقد احب اللہ، جو صحابہ سے محبت کرے گا تو اس لیے کرے گا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا اس نے اللہ سے محبت کی۔ ان صحابہ کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو صحابہ کا بغض رکھے گا
اس لیے رکھے گا کہ اسے مجھ سے بغض ہے، جو مجھ سے بغض رکھے گا اسے اللہ سے بغض رکھے گا۔ صحابہ کا بغض اللہ کا بغض، اور جو اللہ سے بغض رکھے گا چاہے اپنی ماں کے گھر کے آخری کونے میں چھپ جائے، اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، برباد کر کے چھوڑے گا۔ اور اس کا نظام ڈھیل کا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، بڑا حلیم ذات ہے وہ۔ ڈھیل دینے کا مطلب اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی لوٹ آؤ۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا جو سب سے بڑا ایک رحم اور شفقت بھرا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے، وہ ڈھیل دینا۔ ورنہ بندہ اگر گناہ کرے تو اللہ کی پکڑ کی حجت قائم ہو جاتی، اللہ فوری پکڑ لے۔ کوئی گناہ کرے اللہ فوری مواخذہ کر لے، مگر وہ گناہ کرتا ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے۔ ڈھیل دینے کے دو اسباب یا دو وجوہات، یا تو موقع دینا کہ اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی لوٹ آؤ، اللہ کی ڈھیل کا فائدہ اٹھا لو، توبہ طائب ہو جاؤ، رجوع اللہ کر لو، انابت کا راستہ اختیار کر لو۔ یہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ گناہ کرو اور کرو اور کرو، تاکہ پکڑ اور سخت ہو۔ جتنے بھیانک گناہ کرو گے اور کثرت سے کرو گے اتنی پکڑ شدید ہوگی۔ یہ رحمت بھی ہے اور عذاب بھی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اور یاد رکھو ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑوں گا وہ بڑی ہولناک پکڑ ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ کی محبت کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اور میرا ایک صحابی صرف 1 پاؤ کھجوریں خرچ کر، صرف 1 پاؤ، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے مقام اور ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کا مقام، صحبت کا شرف حاصل ہونے کا معنی یہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جن آنکھوں نے بحالت ایمان مجھے دیکھ لیا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ آنکھیں روشن ہیں، وہ چہرہ روشن ہے، منور ہے۔ ہاں جو ان پر سب کو ختم کرتے ہیں ان کے چہرے کالک سے بھرے ہوئے، آنکھوں میں وحشت اور غلاظت، بدبوؤں کا ڈھیر۔ پیٹو قیامت تک جس سینے میں صحابہ کو بغض ہوگا اسی قابل ہے کہ پیٹا جائے، اس کو چھریاں مارو، سنگل مارو۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، آج کا دور چھریوں کا نہیں، کلاشنکوفوں کا دور، وہی مارو تاکہ تمہیں زیادہ ثواب مل جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ باقی یہ مہینہ جس کا آغاز ہوا، یہ سال جس کا آغاز ہوا، اس میں جو غیر شرعی حرکات ہیں وہ پھر پوری طرح امت مسلمہ کے نحوست کا باعث ہے۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت افسوسناک مقام، افسوسناک واقعہ، کوئی دل اس افسوس سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جو خالی ہو گئے جیسے عباسی عمان کے جو بغض علی میں مبتلا ہیں، وہ سراسر شریعت کے منکر اور مخالف ہیں۔ جس دل میں اسلام کی رمق ہے اس دل میں نبی علیہ السلام کے خانوادہ کی کربلا کے مقام پر شہادت کا غم بھی ہوگا، الم بھی ہوگا، رنج بھی ہوگا۔ اور اگر اس کا دل اس الم اور رنج سے خالی ہے تو اس کا کردار مشکوک ہے، اس کا ایمان مشکوک۔
کیونکہ نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے، نبی علیہ السلام کی آل و اولاد سے محبت کیجیے، اہل بیت سے محبت کیجیے، اور اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کی محبت بھی جھوٹی، اور نبی علیہ السلام کی محبت یہ علامت ایمان ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، ایسی محبت جو ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ تو محبت مصطفیٰ علیہ السلام فرض ہے۔ اس محبت کی تکمیل یہ ہے کہ آپ کی آل سے، آپ کی اولاد سے، اہل بیت سے محبت ہو۔ اس محبت کی تکمیل یہ ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت ہو۔ اس محبت کی تکمیل یہ ہے کہ آپ کے مشن سے محبت ہو، آپ کے دین سے محبت ہو، آپ کے شہر مدینہ سے محبت ہو۔ سب محبت کو مکمل کرنے والے امور، محبت ہونی چاہیے۔ کچھ ہم میں سے بھی لوگ سر پھرے جذباتی، آپ کی شادی کی تاریخ کیا ہے، اور بڑے مسکرا کر کہیں گے 10 محرم، کہ تمہیں سال میں یہی دن ملا، تمہیں یہی دن ملا شادی کے لیے 10 محرم۔ اندر وہ کیا ظاہر کرنا چاہتے کہ ہم ان کے مخالف ہیں، ان روافض کے شیعوں کے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس دن کو گزارو ایک عام روٹین کے تحت، نہ وقت سے بڑھ کر خوشی ہو، نہ وقت سے بڑھ کر غم ہو۔ وقت سے بڑھ کر خوشی کیا ہے کہ آپ شادیاں کرتے پھر، ولیمے کرتے پھر 10 محرم۔ ضرورت سے بڑھ کر غم کیا ہے کہ سینہ کوبی کریں، آگ پر ماتم کریں۔ ان کا کوئی جواز نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ جو بندہ غم پہنچنے پر اپنے دامن کو پھاڑ لے، چاک کر لے، رخساروں کو پیٹے، جاہلیت کی پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، نہ ہماری جماعت سے، نہ ہماری امت سے، نہ ہمارے دین سے۔ لیس منا من شق وحلق وصلق۔ بندہ مصیبت پر اپنے گریبان چاک کرے، اپنا سینہ پیٹے، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے ملت سے، دین سے خارج ہے۔ غم اپنی جگہ حق ہے، لیکن غم کا اظہار اس طریقے سے دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف۔ غم ہونا چاہیے، لیکن غم پر یہ کردار سراسر دین کے خلاف، کوئی اس کا جواز نہیں۔ غم کس چیز کا؟ شہادت کا۔ حسنین کریمین، نبی علیہ السلام کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی فضیلت احادیث سے وارد ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تمغہ بہت بڑا، فضیلت بہت بڑی ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین۔ جنت کی بشارت بھی مل گئی اور جنت کے جوانوں کی سرداری بھی مل گئی، بڑا اونچا مقام۔ مگر اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے جہاں عبادات کی ضرورت ہے، حسن عقیدہ کی ضرورت ہے، وہاں ایک تیسری چیز کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہے حق کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا۔ جتنا انسان اللہ کا مقرب ہوگا اتنا آزمائشوں کا شکار ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سخت ترین تکلیفیں کن پر آتی؟ نبیوں پر۔ نبیوں کے بعد کس پر؟
جس کا درجہ انبیاء کے بعد ہے، بڑی تکلیفیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ابو الانبیاء، جد الانبیاء، کتنی آزمائشیں اللہ نے گزارا، کتنی آزمائشیں، تنہا تنہا قوم کے سامنے کھڑا کیا، نمرود کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا، گھر بار چھوڑنے کا، قوم کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ جو بچہ دعائیں مانگ کر حاصل کیا، اسے چھوڑا اپنی ماں کے ساتھ۔ بیٹا مانگ رہے انسیت کے لیے، اللہ نے بیوی بھی دور کر دیا اور بیٹے کو بھی دور کر دیا۔ مکہ مکرمہ جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں چھوڑو، خود فلسطین میں رہتے تھے وہاں چھوڑ کر آئے، صرف اللہ کے حکم۔ بیٹا کچھ بڑا ہوا، اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، قوم نے آگ میں ڈالا۔ کتنی آزمائشیں، کتنی آزمائشیں۔ اشد البعد الانبیاء۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یوم احد آپ زخمی ہوئے، سر آپ کا پھاڑ دیا گیا، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، کچھ وقت آپ نڈھال ہو کر ایک کھائی میں گرے ہوئے، اس سے سخت دن کوئی آپ نے دیکھا؟ فرمایا کہ ہاں، طائف والا دن، جب میں اہل مکہ کو بتا کر آیا تھا کہ تم میرے اپنے ہو، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا چچا ہے، تم نے میری بات نہیں مانی، سچی دعوت تم نے قبول نہیں کی، اب میں بیگانوں میں جاتا ہوں طائف میں، دیکھنا وہ کس طرح اس دعوت کو قبول کریں گے، کسی نفیس دعوت، دعوت توحید۔ مکہ والے منتظر دیکھتے طائف میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر دعوت قبول کر لی انہوں نے، پھر ہم سوچیں گے آگے کیا کریں، پھر تو ایک صلح کی کیفیت بنانی پڑے گی، اور اگر دعوت قبول نہ کی تو اس کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے یار و مددگار، پھر ہم جو چاہے اذیتیں دیں۔ کیونکہ طائف والوں نے کیا سلوک کیا آپ جانتے ہیں، جب دعوت دی پتھر مارے، خون لہو لہان کر دیا، کپڑے رنگین ہو گئے، خون جوتوں میں جم گیا، اور ایک موقع پر ہے اتنے پتھر مارے کہ نبی علیہ السلام جس طرف آپ کا چہرہ تھا، منہ تھا، اسی طرف بھاگ پڑے، اتنے پتھر۔ جب محسوس کیا کہ اب لوگ دور ہو گئے، پھر آپ رکے، اوپر فرشتے کھڑے ہیں بادلوں کے سائے کے ساتھ، پہاڑ والا فرشتہ کھڑا ہے، ایک اشارہ کر دو اس پوری طائف بستی کو ان پہاڑوں میں پیس کے رکھ دو۔ کہتے ہیں بعثت رحمت ولم ابعث لعانا، میں دنیا میں رحمت کا پیغام لے کر آیا، لعنت اور زحمت نہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں نبی کا مقام اور نبی کی دعوت کیا ہے، نبی کا مشن، اس کو جانتے نہیں، اس کو ہدایت دے۔ قوم پتھر مار رہی، آپ ہدایت کی دعا کر رہے، رحمت کی دعا کر رہے۔ بلکہ ایک تاریخی جملہ، اگر یہ لوگ دعوت قبول نہیں کر رہے تو ان کی اولادیں کریں گی۔ بعد میں اہل طائف نے اسلام قبول کر لیا، پورا طائف مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ جو اولادوں کی بات کی، بڑی معنی خیز دعا ہے یہ جملہ، بڑا معنی خیز کہ ان کی اولادیں قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اہل طائف کی اولادوں میں سے ایک نوجوان، جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہدایت دی، آپ کو بھی ہدایت دی، محمد بن قاسم الثقفی رضی اللہ عنہ رحمہ، طائف کے تھے، اہل طائف کی اولادوں میں سے تھی، سندھ آئے اور سندھ کا علاقہ فتح کیا، راجہ طاہر کو شکست فاش دی، اور کتنے لوگ اسلام لائے۔ سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے، باب الاسلام، کھرا اسلام لے کر آئے۔ اس وقت وہ اسلام لائے جب نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا۔ کون تھے؟ سارے اہل حدیث، کتاب و سنت کی اتباع کرنے، کوئی مقلد نہیں تھا، سب اہل حدیث تھے۔ کہتے ہیں نا یہ
100 سال پرانے انگریزوں کی پیداوار، پھر کون فقہ تو تھی نہیں کوئی بھی، کون سا اسلام لے کر آئے؟ تو نبی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ اگر یہ اسلام نہیں لا رہے ان کی اولادیں لائیں گی۔ جو محمد بن قاسم، اللہ نے کیا ان سے کام لیا، 16 سال کے نوجوان سندھ کو فتح کیا اور یہ باب الاسلام بن گیا، اور سارے علاقوں میں اسلام کا پھیلنا ان کی جہود کا نتیجہ، ان کی مساعی کا نتیجہ۔ فرمایا کہ عائشہ یہ دن سب سے بھاری تھا۔ نبی علیہ السلام مدینہ لوٹ رہے ہیں، مکہ لوٹ رہے ہیں بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ، کہ میں تو کہہ کر آیا تھا کہ اہل طائف اسلام لائیں گے، اسلام تو گزائے، انہوں نے پتھر مارے، برا سلوک کیا، اب تو مکہ داخل ہوں گا یہ لوگ مجھ پر جھپٹ پڑیں گے، حملہ کر دیں گے۔ اس وقت نبی علیہ السلام مجبور ہوئے کہ کسی بندے کی امان میں مکہ میں داخل ہے، امان لے کر۔ کتنا کٹھن دوا، کتنا کٹھن یہ واقعہ ہے، کسی کی امان لے کر مکہ میں داخل۔ ایک مشرک تھا مطعم بن عدی، بڑا سمجھدار، زیرک اور بڑا شجاع تھا، بہادر تھا، مشرک۔ اس کی طرف بھیجا جناب زید بن حارثہ کو جو آپ کے ساتھ تھے، اس سے کہو کہ میں تمہاری امان میں مکہ آنا چاہتا ہوں۔ وہ تیار ہو امان دینے، 4 اس کے بیٹے تھے، چاروں کو تلوار دی اور بیت اللہ کے ایک کونے میں کھڑا کر دی کہ محمد کو میں امان دے چکا ہوں، انگلی بھی اٹھے اس کی طرف، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں، کوئی بد زبانی کرے تہہ تہ کر دینا اس کو، میں امان دے چکا۔ سارے اہل مکہ نے مطعم بن عدی کی امان کی عزت اور احترام کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ جنگ بدر ہوئی، 70 قیدی ہوئے، ان کے بارے میں مشاورت چل رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے، کسی نے کہا قتل کر دے، کسی نے کہا فدیہ لے لے۔ اس وقت آپ کو مطعم یاد آ گئی، لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتن لترکتہ، کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا جس نے مجھے امان دی تھی، وہ اگر سفارش کرتا اس کی سفارش پر سب کو چھوڑ دیتا، اتنا بڑا اس کا احسان تھا، اس طرح احسان کا بدلہ چکا تھا۔ یہ دن سب سے بھاری دن تھا۔ اللہ نے تسلی دے دی، کچھ وقت آپ نے ایک باغ میں گزارا، نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ نے وہاں کچھ جنوں کو بھیج دیا، جن سن یہ کلام، ایسا کلام تو موسیٰ علیہ السلام پر اترا، موسیٰ علیہ السلام صحیح نبی یہ برحق ہے، وہی تاثیر اس کلام کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نماز کے بعد اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے تسلی دی کہ آپ کا مشن ناکام نہیں، دیکھو جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کر لی اور آپ کا دعوت جنوں تک پہنچ گئی، ان کے قبیلوں تک پھیل گئی۔ فرمایا کہ یہ دن سب سے بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، سب کو امتحان لیتا ہے، اور انبیاء کی تکلیفیں سب سے سخت ہوتی، جتنا اللہ کا مقرب ہوگا اتنا وہ شدید ترین آزمائشوں میں جھونکا جائے گا۔ ایک بار اللہ کے نبی کو بخار ہو گیا، صحابہ بیمار پرسی کے لیے آئے، کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام کے بخار کی تپش اتنی دور سے محسوس ہو رہی، اتنا بخار۔ انک لتوعک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو بخار ہوتا ہے؟ وما انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے تم سے ڈبل بخار ہوتا ہے، یہ تم کو بخار ہوتا ہے اس سے ڈبل مجھے ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے مقربین، اللہ آزماتا ہے، صبر کی توفیق دیتا ہے، اور ان سے صبر کروا کے ان کے درجات اور اونچے کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام 23 سالہ نبوت کی زندگی، اور وہی بار بار آئی، جب بھی وہی آئی چاہے شدید سردی کا موسم ہو، آپ وہی کی بوجھ سے پسینے میں نہا جاتے، رگیں پھول جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، وہی کا بوجھ اور شدت 23 سال آپ نے برداشت کی۔ اس میں 2 حکمتیں،
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی پیغام کو عام نہیں، پیغام تو ڈاکیا آتا ہے، خط آپ کو دے کر چلا جاتا ہے، اس کی بھی کچھ اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ پیغام اللہ کی طرف سے اتنی ایک خصوصی اہتمام کے ساتھ، شدت کے ساتھ آئے گا۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف آپ کو دے کر آپ کے درجات اونچے کرے گا، بے تحاشا بلندی، درجات کی رفعت عطا فرمائے گا۔ اب حسنین کریم ہیں، ان کا یہ مقام جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی عبادت بھی تھی، ان کا ورع اور تقویٰ بھی تھا، ان کا عقیدہ بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہونی چاہیے۔ ان کی زندگی بچپن صحابہ کے بیچ میں گزرا، سارے صحابہ ان کا احترام بھی کرتے، ان کو چومتے، ان سے محبت کرتے۔ ایک بار علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آئے، حسن رضی اللہ ان کی گود میں تھے، ابو بکر صدیق سامنے سے آ رہے ہیں، انہوں نے فرط محبت سے جناب حسن کو اٹھا لیا، حسن بن علی کو اٹھا لیا، اور ساتھ ایک جملہ کا جس میں ایک مذاق بھی تھا اور محبت کا اظہار بھی، حسن شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، یہ تو نبی کی تصویر ہے، نبی کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ اظہار محبت بھی ہے، ہلکا سا مذاق بھی، علی مسکرا رہے، یہ محبت انہیں ہر طرف سے ملی، ہر طرف سے۔ لیکن یہ مقام جنت کے نوجوانوں کا سردار ہونا، اس کے لیے ابتلا چاہیے، آزمائش چاہیے۔ جناب حسن پر آزمائش کیا اتری؟ وہ اپنی سرداری سے دستبردار ہو گئے، امت کو فساد سے بچانے کے لیے۔ ایک بار نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن مسجد میں آئے، چلنا نہیں آ رہا تھا پورا، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، خطبہ دیتے ہوئے حسن کو اٹھا لیا اور کہا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین فئتین من المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، دنیا میں بھی سردار اور جنت کے نوجوانوں کا بھی سردار۔ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے۔ اس وقت دو جماعتیں لڑائی کے دھانے پر تھی، مسئلہ سیادت کا تھا، قیادت کا تھا، امارت کا تھا۔ جناب حسن متنازل ہے، میں اپنا ہاتھ پیچھے کرتا ہوں، مجھے اس قیادت کی امارت کی کوئی ضرورت نہیں، تاکہ امت قتال سے بچ جائے۔ جیسے الیکشن ہو، دو امیدوار کھڑے ہوں، ایک امیدوار پیچھے ہٹ جائے کہ میں اس کے مقابلے میں دستبردار ہوتا ہوں، اور وہ جیت جاتا ہے۔ آپ نے دستبرداری کا اعلان کیا تاکہ امت میں جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اور یہ بڑی آزمائش ہے۔ اس کا صلہ کیا ہے کہ جناب حسن نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سیادت اور امارت کو چھوڑا، اللہ اس کے بدلے جنت میں نوجوانوں کی قیادت اور امارت اور سیادت عطا فرمائے، اس کا صلہ۔ اور واقعتاً کوئی منصب چھوڑنا، دستبرداری کرنا، متنازل ہونا ایک بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اس میں پورا اترے، اللہ نے سرخرو کر دیا، قیامت کے دن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔ باقی بچے جناب حسین، وہ بھی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان کا امتحان کہاں ہوا؟ میدان کربلا۔ نبی علیہ السلام کے خانوادے کے ساتھ آپ کوفہ چلے گئے، اور کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں ہے، بے وفا قوم ہے، یہ خط لکھ کے بلوا لیا، انہوں نے شہید کر دی، انہوں نے شہید کر دی۔ ایک کوفی مدینے آیا یا مکہ آیا، جناب عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ کپڑے پر اگر مچھر کا خون لگ جائے نماز ہو جائے گی؟ تھوڑا شرم کرو، مچھر کے خون کا سوال کرتے ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے نواسے کے خون کو بہاتے ہو۔ یہ بڑی آزمائش تھی، اس میں صبر کیا، سرخرو ہوئے، اور صبر کر کے اس مقام عالی کے مستحق بنے جو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ دونوں میرے نواسے
جنت کے نوجوانوں کے سردار، اس پر رونا دھونا؟ شہادت تو تمغہ امتیاز ہے، شہادت تو مایا فخر ہے، وجہ انبساط ہے، یہ تو اللہ کی رضا کی موجب ہے۔ اس پر رونا دھونا، اور سال ہا سال سے صدیاں گزر چکی، صدیاں آگے آئیں گی، نہیں، غم حق ہے۔ جس دل میں غم نہیں، اس کا ایمان اور اسلام مشکوک ہے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کے منافی۔ مگر وہ کام کرنا جس سے شریعت نے روکا، منع کیا، اس کا کوئی جواز نہیں۔ رونے دھونے بیٹھ جاؤ۔ اسی ذوالحج میں 2 شہادتیں ہوئیں، ایک شہید مظلوم عثمان خضر رضی اللہ، ان پر بھی پانی بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ کنواں جو خرید کر انہوں نے وقف کیا تھا، اسی کنویں کو پانی سے ان کو محروم کر دیا۔ 80 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، اور ان کو باغی میدان میں گھسائے، قرآن پڑھتے پڑھتے شہید کر دیا۔ بڑی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے، قرآن پڑھ رہے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ اسی رات اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی کھڑے، ابوبکر صدیق کھڑے، اور جناب عمر کھڑے، اور آپ کہہ رہے عثمان، آج ہم روزہ اکٹھے افطار کریں۔ روزہ رکھ لیا کسی خواب کی بنا، روزے سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی سنت پہ استقامت۔ آپ کہیں گے اقتدار چھوڑ دیں، باغیوں کا مطالبہ کیا تھا، عہدہ چھوڑ دو، صلح ہو جائے گی، عہدہ چھوڑ دیتے۔ 12-13 سال خلافت کی ہے، 83 سال عمر ہو چکی ہے، اب کیا عہدے کا شوق، چھوڑ دیتے، لیکن نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی سنت پہ یہ شہادت قبول کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، عثمان، سوف یقمصکم اللہ قمیصا واذا اراد الناس ان ينضعوا فلا تخلعه له۔ عثمان، تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں، اشارہ خلافت کی طرف، فلا تخلعه له، وہ قمیض مت اتار۔ اگر ان کی بات مان لیتے، خلافت چھوڑ دیتے، جان بچ جاتی۔ نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان اہم ہے، اس قمیض کو مت اتارنا، لوگ کوشش کریں گے اتارنے کی، مت اتارنا۔ یہ سنت کی استقامت، جان دے دی، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو نہیں چھوڑ، دستبردار نہیں ہو۔ یہ عظیم شہادت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آدھی دنیا کے فاتح، اسلام قبول کیا، مشرکین مکہ نے اعتراف کیا، الیوم انتصر من المشرک مسلمون، آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی۔ عمر کے اسلام قبول کرنے سے آدھی طاقت سے محروم ہو گئے، آدھی طاقت چھین لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ترقی دی، کیا تقویٰ دیا، کیا تدبر دیا۔ ایک وہ دور تھا جاہلیت کا دور، فرماتے اپنے باپ کے اونٹ میں چرایا کرتا تھا، اور کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا، گھر آتا تو میرا باپ مجھ کو مارتا کہ تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، اونٹ چرانے نہیں جانتے۔ ایک وہ دور تھا، یہ اونٹ چرانے نہیں آ رہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، باپ سے مار کھا رہے۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ 22 لاکھ مربع میل علاقے کو فتح کیا، حکمرانی کی پورے تدبر کے ساتھ، حسن سیاست کے ساتھ۔ یہ تقویٰ کیا نا، فاتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم تقویٰ اختیار کر لو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہیں ہر چیز سکھا دے گا۔ کیا جانے یہ خلافت، اور اتنا وسیع جو ہے وہ خلافت کا کام ہو چکا، ان میں حدود کا تعین، نظام کا تعین، ایسا نظام قائم کر گئے، ہزارہ ترقی کے باوجود آج یہ انگریز اس نظام کو فالو کرنے پر مجبور ہے۔ یہ تقویٰ تعلق باللہ کی علامت، تعلق باللہ قائم کر لو،
تمہیں اللہ سکھا دے گا، ہر چیز سکھا دے گا۔ اونٹ چلانے پر مار کھا رہے ہیں اور 22 لاکھ مربع میل علاقے کے فاتح بن کر حسن قیادت کے جوہر دکھا دیے۔ ان کے تدبر پر، ان کے نظام پر کتابیں موجود ہیں، لکھی ہوئی لوگ تاریخ میں موجود اور محفوظ۔ یفر منک الشیطان لو سلک الشیطان فجا لو سلک عمر فجا لسلک الشیطان فجا غیر فج عمر۔ جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے بس۔ وہ کسی نے لگایا ہوا تھا ایک پوسٹ، مسجد نبوی کا ایک دروازہ، اس کا نام باب عمر بن خطاب، سب نے دیکھا ہوگا، باب عمر۔ اس نے نیچے لکھا ہوا تھا لا ادخل من باب عمر کرہا لعمر، استغفر، میں کبھی باب عمر سے داخل نہیں ہوا عمر کی کراہت کی بنا، عمر کے بغض کی بنا۔ کسی نے جواب دیا اس کو رحمک اللہ یا عمر یفر منک الشیطان حیا و میتا، عمر اللہ تم پر رحم کرے، تم سے شیطان بھاگتا ہے، جب زندہ تھے تب بھی بھاگتا تھا، آج فوت ہو گیا تب بھی بھاگتا۔ ایسے واقعات، اگر یہ رونا دھونا ہے تو کتنی شہادت ہے، کتنے واقعات ہیں۔ اسلام کی تاریخ بھری، کوئی دن خالی نہیں، ساری عمر پھر ماتم کرتے روتے دھوتے رہو۔ شہادت تمغہ امتیاز ہے، وجہ انبساط ہے، نہ یہ کہ اس پر رویا دھویا جائے۔ تو یہ ہے سال نو کا آغاز۔ کہیں محرم میں چراغاں ہو رہے ہیں، یہ بازی خبیث خارجی 10 محرم کو چراغاں کرتے ہیں، عیدیاں بانٹتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کو جیسے عیدی دیتے ہیں ویسے عیدیاں دیتے ہیں، خوشی کا اظہار۔ جناب علی امیر المومنین فاتح خیبر کے بغض کے بنا، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ شیخان کا بغض، سیدہ عائشہ صدیقہ امہات المومنین کا بغض۔ یہ کیسا ایمان؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ایک مومن کے ایمان کی شان اور تعریف کیا ہے؟ 2 چیزیں۔ اس مقام پر مومن ہونے کے لیے 2 امور، ایک اولا بالمومنین انفسہم، کہ نبی کی ذات ایسی ہے کہ ہر مومن نبی سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرے۔ اگر اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کر رہا تو مومن نہیں۔ یہ ایک مومن کے ایمان کی پہچان، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرے۔ دوسری پہچان کیا ہے؟ وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اگر ماں نہیں مانتا تو مومن نہیں، اکرام اور احترام نہیں کرتا مومن نہیں۔ سچے ایمان کا ثبوت 2 چیزیں یہاں پیش ہو رہی ہیں، نبی سے محبت کرنا اپنی جان سے بڑھ کر، اور نبی کی بیویوں کو امہات المومنین کو اپنی ماں مان، ورنہ مومن نہیں۔ ہر بندہ دیکھے کس طرف جا رہا ہے، کیا اس کا اتجاہ ہے، کیا اس کا نسب العین ہے۔ قیامت قائم ہونے والی، ورنہ تو ہے نا، کیا بنے گا قبر کو اگر شیخین کے بغض کو لے کے قبر میں اترو گے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے بغض کو لے کے قبر میں اترو گے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ میں ہر حالت میں سچے ایمان اور توحید پر قائم رکھے اور سچے عقیدے کا فہم عطا فرمائے۔ 10 محرم سب سے بڑا دن حدیث میں آتا ہے، اس نے روزہ رکھے، 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ 1 روزہ۔ یہودی بھی رکھا کرتے تھے، فرمایا کہ میں ان کی مخالفت کروں گا، اگلے سال رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا، 10 کا منسوخ نہیں۔ کئی لوگ 10 کو منسوخ مانتے اور 9 کے قائل ہیں، نہیں، 9 کا بھی اور 10 کا، کیونکہ 10 کے بارے میں خبر اللہ کی طرف سے کہ آج کے دن بنی اسرائیل فرعون کے چنگل سے آزاد ہوئے، آج کے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، خبر منسوخ نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کے علم پر تعین۔
جب اللہ نے 10 کا روزہ مشروع فرمایا تو اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں؟ اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ خبر منسوخ نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہو سکتا ہے۔ نمازیں 50 فرض کی، 5 باقی چھوڑ دی، 45 منسوخ کر دی، حکم منسوخ ہو سکتا ہے امت کی آسانی کے لیے، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ کہ اللہ کے علم پر طعن اور اللہ کے علم پر الزام کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ 10 محرم کا کیا حکم، کیوں روزہ مشروع کر دیے؟ 2 روزے رکھے یہود کی مخالفت کی۔ 10 تاریخ کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ 1 سال کے گناہوں کو فارغ۔ 9 یا 11 کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ وہ ثواب بیان نہیں ہوا، لیکن میرا یہ انشاءاللہ حسن ظن اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کا جو اجر ہے اس کی ہم تحدید نہیں کر سکتے۔ مخالفت کا آپ کے دل میں جب یہ روزہ رکھو 9 کا یا 11 کا، کوٹ کے بھری ہو اس کتی قوم کی مخالفت، یہودی بدترین دھرتی کا بوجھ ہے، یہ دھرتی کا بوجھ، نہ ان سے زمین محبت کرتی، نہ پتھر، نہ حجر، نہ شجر، کوٹ کے ان کی نفرت اور ان کا بغض اپنے دل میں رکھ کر روزہ رکھو کہ اس بدترین قوم کی مخالفت ہو سکتا ہے اس کا ثواب 10 تاریخ سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر ہر مقام پر شریعت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما دے اور شریعت کے تابع رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔